والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. او حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق کو باطل ہو تو اولاد ہے مومن. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اوڑک ایک دن مرنا بندے کیا پیچھے کیا اگے. ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن لگے. مختوم و محتشم استاذی استاد العلماء حضور کی حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، میرے مخدوم و محتشم حضرت اللہ علامہ مفتی محمد اعظم صاحب، نیک بخت دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مکۃ المکرمہ کے سرکش طاغی کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے محبین کو بے گھر کیا، بے در کیا، بے وطن کیا. اور سرکار مکۃ المکرمہ جو حضور کو بہت پیارا تھا کہ حضور نے مکہ چھوڑتے ہوئے آخری نظر پاک حرم پہ ڈالی. حضور کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، حضور کے آنسو مقدس رخساروں پر بہہ رہے تھے اور حضور رو رو کر کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، روئے زمین پر تو مجھے پیارا ہے.
پوری روئے زمین پر تجھ سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں. اگر یہ مکے کے لوگ مجھے جبر سے ظلم سے مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. برادران عزیز، ان لفظوں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کو مکہ کتنا عزیز تھا، کتنا پیارا تھا. لیکن سرکار نے ان ظالموں کے ظلم اور جبر سے مکے کو چھوڑ دیا. کتنی دور جا کے ڈیرا لگایا، لیکن ظالموں نے مدینے میں بھی حضور کو سکون سے رہنے نہ دیا. کتنی دور، کہاں مکہ کہاں مدینہ، لیکن بغض و نفرت سے جلتا رہا ان کا سینہ. اور انہوں نے ہر کوشش کی تاکہ دنیا میں قائم نہ رہے مدینہ. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مکے والوں کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، انہیں اپنے قوت پہ بڑا غرور تھا، اور اسی نشے میں چور چور ہو کر مدینے کو اور اہل مدینہ کو مٹانے کی انہوں نے ٹھان لی. اور نتیجتاً مجبور ہو گئے اس ستمگر سے جواب آخر دینا پڑا پتھر کا پتھر سے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ تھا، اور 12 رمضان المبارک تھی کہ سرکار مٹھی بھر احباب کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے. اور یہ قافلہ اتنا بڑا قافلہ تھا، کس شان سے نکلا تھا، جس میں کوئی بڑے تنو مند نہیں تھے، بڑے بڑے جری پہلوان نہیں تھے. اس کے اندر 14 سال کے عمر کے کچے بچے، کچی عمر کے بچے. لیکن کیا صدا تھی، بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی. حضور نے ان چھوٹے چھوٹے سینوں میں اللہ کی محبت کی بھٹیاں سلگا، اللہ کے پیار کی آگ بھڑکا دی. نتیجتاً مائیں جن بچوں کو دودھ پلا رہی تھی انہیں ہاتھوں پہ رکھ کے آ گئی کہ اللہ کے پیارے حبیب، اگر یہ تن کے بھی کام آ سکتے ہیں تو جھونک دیجیے. اور پھر وہ نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب حضور مدینہ سے نکل کر آپ نے اپنے صحابہ کرام کی صفوں کو نگاہ ڈالی تو ان میں بچے بھی موجود تھے، اور صدا گونجی کہ چھوٹی عمر کے نوجوان واپس پلٹ جائیں. اور کچھ تو حضور کا حکم سمجھ کر واپس چلے گئے، لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا. زندگی کے لیے ہر کوئی مرتا ہے، موت کے لیے کوئی مرتا ہے. 15-16 سال کی عمر کا بچہ تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا. حضور نے اس سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا لجپال کریم، ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے اور دعاؤں کے سائے میں بھیجا ہے، اور اس نے یہی کہا تھا جانا ہے واپس نہیں آنا ہے. سرکار میں کس منہ سے واپس جاؤں گا؟ آپ میرے بھائی کو لے کے جا رہے ہیں سعد کو، اور میں گیا تو ماں کہے گی میں نے تو تجھے بھیجا تھا جان دینے کے لیے، پلٹنے کے لیے تو نہیں کہا. آپ سوچیں کہ مائیں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. بچہ باہر نکلتا ہے، ماں کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں، میرا بچہ سڑک کلا خیال سے پار کرنا. لیکن ان ماؤں کے سینے میں یہ محبت خدا کی، یہ محبت رسول کی، یہ محبت دین کی، اور اس حالت میں کہ ایک بڑی ماں نے 7 بیٹے تھے، اور جب حضور روانہ ہونے لگے اس نے 7 کے ساتھ بڑی عورت ہے 7 بیٹوں کو اکٹھا کر کے سامنے بٹھا کے کہا میں نے تمہیں جنا تھا اور امید یہ رکھی تھی
کہ تم میرے ان کمزور بازو کا سہارا بنو گے اور تم اپنے ہی باپ کی نسل ہو اور تم اسی کی ہی شکل ہو. میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی اور میں نے تمہیں دودھ اپنی چھاتی کا بڑی محبت سے پلایا ہے اور آج کڑا وقت دین پہ آیا ہے اور میں چاہتی تو میں ایک یا دو تم میں سے بھائیوں کو اپنی مدد کے لیے رکھ سکتی ہوں، لیکن آج میرے دل کی دھڑکن دھڑکن کہتی ہے میرا کیا ہے، رہوں رہوں نہ رہوں نہ رہوں. خدا کرے کہ دنیا میں دین اسلام آباد رہے، محمد عربی شاد رہے. ہمارا کیا ہے، رہے رہے نہ رہے نہ رہے. اب 7 کے 7 بیٹوں کو اور پھر یہ کہہ کر روانہ کیا، فرمایا کہ میرے محمد عربی کے دشمنوں کو چن چن کے تم نے مارنا ہے. اب میں تمہاری راہیں پلٹنے کے لیے نہیں دیکھوں گی کہ تم میں پلٹ کے کون آتا ہے، بس تم نے جانا ہے اور صرف جانا ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ 7 بیٹے اور 7 کے 7 اور پھر جوانی نہیں بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے سہارے ہیں اور سارے نور نظارے ہیں، سارے ماں کے لیے راج دلارے ہیں، سارے اس کے لیے چمکتے ستارے ہیں. لیکن 7 کے 7 بیٹوں کو روانہ کر کے اور 2 جو ان میں سے تھے ان کو یہ ٹاسک دیا ماں نے، کہا تم نے اس ابو جہل کو چن کے مارنا ہے کیونکہ وہ میرے محبوب کا، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب جب بچوں نے بیٹوں نے ماں سے وعدہ کیا، ماں جو تو نے بتایا ہے یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ اکبر. یہ نظارہ دنیا میں پہلی بار دیکھا کہ یہ موت سے پیار کرتے ہیں. کبھی تھے دار کے قابل، کبھی سرے مقتل، سروں کو نام محمد پہ وارنے والے. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا. جہاں سے گزرے ہیں. اب جب سرکار پہنچے ہیں، اب تفصیلات تو ہو نہیں سکتی، بس اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ وہاں حضور کی زندگی میں بدر مقام ناز بھی تھا، مقام نیاز بھی تھا. یہ حضور کی زندگی میں میدان بدر مقام ناز بھی تھا، مقام نیاز بھی تھا اور حضور کا الگ الگ انداز بھی تھا کہ کبھی ناز ہو رہا تھا، کبھی نیاز ہو رہا تھا. کبھی حضور علیہ السلام کی ہونٹوں پر دعائیں بچل رہی تھی، کبھی حضور سجدوں میں تھے اور کبھی انداز بدل جاتا تھا. لیکن آج کمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سیرت کے وہ گوشے اجروں بیاں کیے کہ آج تک دنیا حیران ہے. جب آپ نے صفوں کو صحیح فرمایا اور صفوں کو صحیح فرمانے کے لیے اللہ اکبر کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، سپاہ سالار کی حیثیت سے آپ نے صفوں کو نظم اور ضبط، جس قوم میں نہ نظم ہے نہ ضبط ہے وہ جنگیں کب جیتتی ہے. سرکار نے نظم و ضبط قائم فرمایا اور ہاتھ میں تیر تھا یا چھڑی تھی اس کو اٹھایا اور آپ نے پوری ایک ایک صف کا چکر لگایا. ایک صف میں جو سرکار آئے تو ایک صحابی کو جوش سے آگے پایا اور آپ نے ہلکا سا کچوکا اس کے سینے میں لگایا اور میں استوے یا سواد سواد صف میں رہ، نظم قائم رکھ. اللہ اکبر. پتہ نہیں اس ننگے بدن والے کو کیا من میں سمایا، اس نے بجائے پیچھے ہونے کے آگے آیا، آ کے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے کچوکا لگایا، مجھے درد ہوا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. میں قصاص چاہتا ہوں، میں عدل و انصاف کا پاس چاہتا ہوں، میں دین کا راج چاہتا ہوں اور بدلہ آج چاہتا ہوں. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ سامنے ابو جہل جیسا بے حیا دشمن اپنی تلوار کو زہرآلود کر کے اتنی بڑی قوت کے ساتھ مدینے کو
اپنے جبروں میں بالکل ختم کرنے کے لیے بےتاب کھڑا ہے، اور ادھر صحابی حضور کا عاشق، حضور کا غلام، حضور کے ابرو کے اشارے پر اپنے بچے قربان کرنے والا، حضور سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو کہا جا سکتا تھا یہ اتنی بڑی سازش کہ کعبے کو آگ لگ گئی کعبہ بنانے والوں کے ہاتھ سے۔ اس نے نکل کر سب سے کہا حضور مجھے درد ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سرور عالم نے جب دیکھا، آپ نے دوسرا لفظ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا لے میرا سینہ حاضر، جنگ بعد میں ہوگی، کفر اسلام کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن انصاف کا جھنڈا پہلے لہرا لے، میں حاضر ہوں، میرا سینہ حاضر ہے۔ لیکن اس کے لرزتے ہوئے ہونٹ، اس نے کہا لجپال دیکھتے نہیں ہو، آواز پڑی تھی، میں تو کام میں مصروف تھا، تیری صدا پہ مجھے تو کرتا پہننے کا بھی ہوش نہیں رہا ہے۔ عشق یہ ہے کہ کرتا پہننا بھول گیا ہے، اور اگر وہ عشق ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر وہ محبت ہے کہ کرتا پہننا تو بھول گیا میری صدا پہ، آج بدلہ لینے کے لیے دشمنوں کے سامنے دشمنوں کو ہنسائے گا، خوش کرے گا انہیں، لیکن حضور نے یہ جملہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس نے کہا سرکار اگر آپ بدلہ دیتے ہیں تو پھر پورا دیں، جیسے میرے بدن پہ تن پہ کپڑا نہیں، آپ بھی ذرا یہ کرتا اپنے بدن سے ہٹائیں تو ہم پورا بدلہ پائیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا نہ ہوا ہوگا، صدیق اکبر کی چیخیں نکلی ہوں گی کہ یہ ظلم کیا کما رہا ہے، تجھے کس وقت بدلا، سوال کیوں کر رہا ہے ہمیں برباد، کر پرانی محبت یاد، کس لمحے بدلے لے رہا ہے۔ حضرت مولا علی نے بھی دیکھا، اشارہ کیا ظالم جان لے لے، لیکن سرکار کے نازک بدن پہ کچو کے نہ لگا۔ کس وقت بدلہ لینا تجھے سوجا، کس وقت بدلے کی تجھے یاد آئی ہے۔ بلال تڑپ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے سواد نہ ستا ہمیں نہ رلا نہیں اور دعوے جفا ہمیں، یہ ستم نہ کر دشمنوں کے سامنے پیارے نبی کو کچوں کے لگائے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا کہ غلام ہو کے اپنے نبی سے بدلہ لے گا۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز گونجی، فاروق کی آواز گونجی، سوال میں تیری جان لے لوں گا، حضور سے بدلہ لے رہا، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں، اس کے کانوں میں آواز ہی نہیں جاتی۔ سرکار نے جب صحابہ کا جوش دیکھا، سرکار نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، فرمایا اپنی جگہ پہ قائم رہو، سواد جانے اور ہم جانے، ہم بدلہ دے کے رہیں گے۔ پرستی آنکھیں، ترستے جذبے، آہیں بلند ہے یا رسول اللہ، اجازت دو اس منافق کی گردن اتار دے۔ یہ اپنا ہوتا ہمارے ساتھ مل کے روتا۔ جذبات تو یہی کہتے ہیں، لیکن سرکار ہے بالکل تیار، اور بدلہ لینے والا بھی بے قرار ہے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ اب جب صحابہ کرام کی سسکیاں آہیں بلند ہوئی، سرکار نے تسلی دلاسا دیا، فرمایا نہ گھبراؤ، میرا کیا ہے، اللہ کا دین شاد رہے، اسلام آباد رہے، میں اس دین کی سرفرازی کے لیے آیا ہوں، میں بھی اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ حضرت سواد نے جب وہ تیر یا چھڑی پکڑی اپنے ہاتھ میں، اب سرکار نے فرمایا لے سواد، ہم اپنے سینے سے کپڑا ہٹائے دیتے ہیں۔ جب سرکار کے تن سے کپڑا ہٹا
روشنی کائنات میں پھیلی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا جو کہتا تھا کہ تن من دھن سب تجھ پہ وار دیوا، جو کہتے تھے فدا کا بھی امی، حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان، انا ابی و والدتی و ارضی لارض محمد منکم بقاؤ، جو کہا کرتے تھے کل تک قبیلہ قربان، برادری قربان، نسل قربان، آل قربان، آج وہ بدلہ لینے کے لیے عین میدان میں، صفے جنگاہ میں، عین رغم کے اندر، عین دشمنوں کے سامنے اب آگ لگی ہوگی کہ کعبے کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ قیامت سے پہلے قیامت ٹوٹ پڑی، محشر برپا ہے، لیکن سواد سر نیچے کر کے کھڑا ہے۔ اب سرکار نے جو ہی اپنے پاک بدن سے، اپنے جسم اقدس سے کپڑا ہٹایا، سواد لے کے کھڑا تھا، ہاتھ میں وہ تیر وہ چھڑی، اب حضور کی طرف جو آیا، اب ادھر محشر برپا ہوا، اس کی چیخ نکلی، جو کچھ ہاتھ میں تھا زمین پہ پڑا، بے ہوش ہو کے لپٹا مدنی کے بدن سے، لپٹا حضور مدنی سجن سے، حضور کے بدن سے، چومتے چومتے بدن کو بے ہوش ہو کے گرا، ہاتھ جڑے رنگ اڑے اور کہا معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، لجپالا میں نے تیرے غلاموں کو رلایا ہے، پر یہ خیال مجھے اس لیے آیا ہے کہ جانے والا زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے تو بہانہ بخشش کا بنایا۔ لجپالا میں نے تو بہانہ بخشش کا بنایا ہے۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میرے بزرگ علماء تشریف فرما ہے، ہمارے استاد محتشم، حدیث پاک کے لفظ ہے، جب سرکار نے تعجب سے دیکھا، اور بدلہ لیتے لیتے یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا لجپالا میں مر نہ جاؤں، اگر آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے میں اس کی لاش کے ٹکڑے اڑا دوں، میرے ہاتھوں کی مجال میں ان کے پردے اڑا دوں، اگر اشارہ آپ کی طرف آئے تو پھر تو نے کیوں رلایا سب کو، کیوں رلایا؟ اس نے کہا حضور مجھے یقین ہے میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں جان کی بازی لگانے آیا ہوں، آج میں پلٹ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو مجھے دل میں خیال آیا وہ مرنا تو پہلے بھی ہے اب بھی ہے، لیکن پہلے کچھ کر پھر مر۔ تو شہادت کو کچھ نہیں سمجھتا، کہنے لگا شہادت اپنی جگہ پہ، تجھ سے محبت اپنی جگہ۔ آپ سارے سمجھدار ہیں، جو شہادت کا مقام ہے اس کو بھی، لیکن یہ وہ سمجھتا ہے جس کو محبت ہو، جو نگرا پرا رکھا پھکا موحد ہو، اس بد نصیب کو کیا پتا محبت ہوتی کیا ہے۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، اور کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالو، جس پلے پھل بدے ہون آوے خوشبو رومالو۔ شہادت کی موت بڑی عزت والی موت تھی، لیکن اس کو شہادت میں چس نہیں آ رہی، پہلے ہیلے کر رہا ہے۔ کیا حضور میں نے اس
لیے یہ ہیلا بنایا، یہ تو اتفاق سے آپ نے کجوں کا لگایا، لیکن فٹ عشق نے سر اٹھایا، وہ موقع بڑا غنیمت آیا ہے، اب بہانہ بن گیا ہے بنا، اب پیچھے نہ ہٹ آگے جا، اب مرتے مرتے پہلے بدن کو بدن سے لگا، سرکار کے جسم کے اوپر منہ کو ٹکا، پتہ نہیں شہادت کا فیصلہ کیا ہو، لیکن محبوب کے تن سے تن لگے گا، شہادت کا پتہ نہیں۔ یاد رکھیں عمل کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہو یا فضول ہو، لیکن جس کے جسم سے لگا جسم رسول ہو۔ یہ صحابی کی سوچ ہے، یہ صحابی کی میدان میں سوچ ہے، اور اچانک آئی یہ سوچ ہے، جسم مس کیا میں نے، جسم سے جسم مس، مجھے شہادت سے بھی آ گئی ہے زیادہ چاس، کیونکہ آپ کے جسم سے جسم ہوا ہے مس، اب شہادت ملے الحمدللہ، لیکن اب مجھے اطمینان ہے، اب بے شک نکلے جان ہے، اب سامنے پھر موت کا سجا میدان ہے، اب ہتھیلی پر میری جان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اب عشق کا مظاہرہ فرمایا، لیکن سرکار نے عدل کر دکھایا، حضور نے عدل کر دکھایا ہے۔ اور چند لمحے پہلے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور چلے تھے مدینے سے، سواریاں 70 اونٹ تھے ٹوٹل، اور 3 آدمی ایک اونٹ پہ 80 میل جو جانا ہے، آخر سواری کو بھی سلسلہ ہونا ہے، سواری ایک بندے سوار 3۔ اب جب سرکار کی باری آئی، صحابہ کے ہونٹ ہلے، سرکار آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، فرمایا نا انصاف ہوگا، فرمایا تم بھی 3 ہم بھی 3، واہ رحمت للعالمین، گواہ ہے عرب کی زمین۔ یہ آج بڑے بڑے عدل انصاف کے چمپئن ہیں، لیکن کوئی ایسا انصاف کر کے دکھائے تو جانے۔ حضور 3 چلو نامینیٹ تو ہو گئے، کام تو وہی ہوگا جو ہوتا ہے۔ جب سرکار اترے، حضرت علی حضرت ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری باری بھی آپ سوار رہے، دل سے کہا اوپر سے نہیں کہا، لیکن سرکار اونٹ سے اترے نیچے، فرمایا علی تم مجھ سے زیادہ صحت مند نہیں ہو، اس لیے بھی تمہیں سوار ہونا ہے، اور تم مجھ سے زیادہ اجر کے طلبگار بھی نہیں ہو، تمہیں اجر چاہیے مجھے بھی ثواب چاہیے، میں بھی اجر کا طلبگار، تمہارا بھی وہی پروردگار، میرا بھی وہی پروردگار، اس لیے اب تم سواری کرو میں مہار پکڑ کے چلوں گا۔ ہے زمانے میں کوئی ایسی مثال جیسے ہے آمنہ کا لال، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، لم یات نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ اور اس سے آگے انصاف کی ایک اس سے بھی بڑی مثال، میدان کارزار گرم ہے، اور 2 صحابی پہنچے اور سرکار سے کہا حضور ہم حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تھکے ہوئے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور مکے والوں سے، ان کے چنگر سے نکل کے آئے ہیں، پر سرکار رستے میں ایک غلطی ہوئی، کیا ہوئی؟ حضور کافروں نے ہمیں پکڑ لیا، رسیوں میں جکڑ لیا، انہوں نے ایک وعدہ لیا کہ تم جا رہے ہو مدینے، لیکن مدینے والوں کے ساتھ مل کے جنگ نہ کرنا ہمارے ساتھ، ہم نے وعدہ کر لیا جان بچانے کے لیے، لیکن اب وہ وہاں ہم یہاں، اب تو ہم آزاد ہیں۔ لجپال نے کاندھا تھپک کے فرمایا ابو حذیفہ خبردار، فرمایا وعدہ تم نے کیا ہے کافروں سے لیکن نبھانا ہے،
رسول اللہ کافروں سے وعدہ ہے اور جنگ میں کاہے کے وعدے. Everything is fair in war. لیکن واہ محبوب پروردگار فرما وعدہ تم نے کیا مکے کے کافروں سے ہماری جان کے دشمنوں سے، لیکن وعدہ نبھانا ہے، آخر اللہ کے حضور جانا ہے. صحابہ نے کہا حضور آپ نے ہاتھ باندھ دیے، فرمایا میں دنیا کو وعدہ وفائی سکھانے آیا، میں وعدے نہیں توڑوانے. کیا اعلیٰ، یہ بدر کی کمال مثال ہے. ہم نے تو اپنے بھائیوں سے وعدے کیے، اپنی قوم سے وعدے کیے، 18 کروڑ سے وعدے کیے، اور جب کسی نے کہا وعدہ تھا تو کہا کون سی قرآن کی آیت تھی؟ یہ بھی ہمارے بڑوں کی روایت تھی، شرم مگر ان کو نہیں آتی. یہ اوپر سے مسلمان ہے، اندر سے پکے بے ایمان ہے. یہ دین ہے، یہ اعلان رحمت للعالمین ہے، یہ بدر کی زمین ہے. ہے دنیا میں کوئی ایسا؟ اور پھر عدل کی بات آ گئی. یہ منظر بھی دیکھا بدر نے، یہ منظر بھی دیکھا بدر کی اس زمین نے. کہ جب بدر کا سلسلہ ختم ہوا، جنگ کا سلسلہ ختم ہوا اور 70 مکے کے لوگ گرفتار ہوئے اور رات ہوئی اور حضرت عباس کو کس کے باندھا گیا تو کرہنے لگے. حضور کے چچا درد سے کرہنے لگے. اب جن کا چچا اور وہ بھی جن کو مجبور کر کے لایا گیا، جب ان کے کرہنے کی آواز سنی تو حضور کو نیند نہ آئی. صحابہ کرام دیکھ دیکھ کے ان کی نیند بھی اچاٹ ہو گئی. آ کے کہا یا رسول اللہ اتنے دن کے تھکے ہوئے، ہم تو رات کو سو بھی گئے تھے، برسات ہوئی تھی خیر کی، آپ تو اس رات بھی نہیں سوئے، آج بھی آپ کو نیند نہیں آتی. سرکار کی پلکوں میں آنسو آ گئے. فرمایا وہ کیسے سوئے جس کا چاچا درد سے روئے. صحابہ نے کہا حضور اجازت ہو تو ہم ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. تو کہہ سکتے تھے ہاں، لیکن فرمایا نہ حضور کیوں؟ فرمایا پہلے دوسروں کی کرو تاکہ معاملہ برابر رہے. یہ بھی عدل ہے بدر میں، یہ بھی بدر کے میدان میں عدل ہے. اور وہ بھی گھڑی عجیب تھی جب سرکار نے فرمایا جو فدیہ دے سکتے ہیں، بدر کے نتیجے میں فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں، جو پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھائیں. اچانک فدیے کے طور پر حضرت سیدہ زینب رسول اللہ کی بیٹی نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے جب کچھ مال بھجوایا، اس میں وہ ہار بھی آیا جو ہار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. آپ پچھلی گئی گفتگو میں سن چکے حضور کتنا یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. جب وہ آیا ہار، رسول اللہ بے قرار، اب دھڑکتے دل کی صدا، بول اٹھے مصطفیٰ. سرکار نے اٹھ کے کہا صحابہ اس ہار کو دیکھ کے جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا. مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفائیں یاد آئی ہے. یہ وہی ہار تھا جو اس عظیم ماں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور آج اس ہار کو دیکھ کے پوری تاریخ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. اگر اجازت دو، ایک ماں کی یاد ہے، ایک بیٹی کا ہار ہے، میں واپس کر سکتا ہوں مگر اجازت درکار ہے. صحابہ کی آنکھیں بلند ہوئی. حضور آپ کی بیٹی کا ہار، ہم آپ کے اس انصاف پہ قربان نثار. اس لیے بدر کا میدان ہے، کبھی ناز ہے کہیں. اور اب آگے بڑھے، دیکھا کچھ 15 سال کے بھی ہیں اور کچھ کے تن بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں اور کچھ کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں. چھڑیاں لے کے آئے ہیں کائنات کی تقدیر بدلنے کے لیے. سچ کہا حفیظ جالندری نے، اس نے کہا تم حیران ہوتے ہو ہاتھ میں چھڑیاں دیکھ، ہاتھ میں دراتیاں دیکھ کے، رمبے دیکھ کے
سمجھے کہ یہ لوگ ایک طاقت کو مٹانے آئے ہیں، توحید کا علم لہرانے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے کفر مٹانے آئے ہیں، جن کے تن پہ کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں، جن کے پاس سوار ہونے کے لیے سواری نہیں، لیکن حفیظ نے کہا کہ تم غلط سمجھے ہو، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک کالی کملی والے پر۔ اس ذات پہ بھروسہ تھا، اس لیے ہر حال میں چلے آئے۔ اب جن پہ بھروسہ تھا انہوں نے پھر ان کے بھروسے کو طاقت بخشی۔ حضور جو اترے نا میدان میں، پوچھا، صحابہ کو بھیج کے رپورٹ منگوائی کون کون آیا ہے؟ حضور وہ امیہ بھی آیا ہے، عتبہ بھی آیا ہے، شیبہ بھی آیا ہے، ولید بھی آیا ہے، ابو جہل بھی آیا ہے۔ سرکار نے ایسے پلٹ کے انہی بدن سے بھوکے، جسم سے برہنہ، ہاتھ میں چھڑیاں، اب تلواریں جن کی اوپر چیتڑے لپٹے ہوئے، دستے کی جگہ اوپر زنگ لگا ہوا، کھڑے ہیں شیر۔ سرکار نے فرمایا اہل مدینہ تگڑے رہو۔ مکے نے سارے اپنے جگر کٹھے کر کے میدان میں رکھ دیے ہیں، اب کاٹنا تمہارا کام ہے۔ حوصلہ بڑھایا۔ اب آگے جو بڑھے نا میدان میں، نفسیاتی طور پر بھی قوم بزدل، اس کو اور بزدل کر دو نا، سپاہ سالار کا کام۔ اب آپ آگے بڑھے ایک جگہ پہ، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ نگاہ نبوت ہے، ایسے لکیر کھینچی، فرمایا ہذا مسرع عمر، فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں ابو جہل کا لاشا گرے گا، یہاں امیہ گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا پھر جب گریں گے تو پھر ہم شیر ہیں۔ پتلی پتلی پنڈلیاں، مکے میں دکھ سہنے والا، اس نے کہا گرنا تو پھر ہے، بس اللہ کرم فرمانے والا ہے، ہماری بات بنانے والا ہے، ہمارے ساتھ کملی والا ہے۔ لتے وہ تیر پر تکیا، اس لیے کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سعودی سی کملی والا۔ اب زمانے نے تماشا دیکھا، جب ہوئی مد بھیر، جب مقام میدان ہوا گرم، جب رزم ہوا گرم، اب لگی تلواروں سے تلواریں ٹکرانے، تو اب ادھر سے نکلے مکے کے جگر، نکلے مکے کے جگر، یہ عتبہ سردار ہے، یہ شیبہ اس کا برادر ہے، یہ ولید اس کا بیٹا ہے، ناچتے ہوئے لوہے میں غرق، لوہے میں غرق۔ ادھر سے سرکار نے اختصار میں دی صدا، امیر حمزہ، عین حمزہ۔ اب میرے نبی کا شعر نکلا، بدر کی زمین دہل گئی کہ محمد کا شعر آ گیا۔ علی، اللہ نام آتا ہے، لگ پتا جاتا ہے۔ عبیدہ، اب جب آئے تو جو کہہ رہے تھے کسانوں سے ہم نہیں لڑنے آئے، ہمارے برابر والے، اب فرمایا آ گئے ہیں برابر والے، اب وار کرو گے تو پتا چلے گا۔ بس کیا جب وار سے وار، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ علی المرتضیٰ کے سامنے جو آیا، منٹ میں کاٹ کے پھینکا۔ امیر حمزہ کے سامنے آیا، بس تلوار کی نوک پہ اٹھایا، وہیں پھڑکایا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس ظالم کا جسم کاٹا، پر اس کی تلوار پڑی ٹانگ پہ، ٹانگ کٹ گئی، جسم نیچے آیا۔ مولا علی نے جا کے حضرت عبیدہ کو بچایا اور اس کو اپنی تلوار شمشیر خارا شگاف سے وہیں پھڑکایا۔ حضرت عبیدہ کو اٹھایا، آ کے رسول اللہ کے سامنے لٹایا، لیکن یہاں بھی تماشا عشق نے دکھایا۔ حضرت عبیدہ سامنے، ادھر ہے سرکار ادھر ہے، اب وہ کٹے پھٹے لاشے کو گھسیٹ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عبیدہ تیرا جسم سارا کٹ چکا ہے، نہ کر۔ اس نے کہا لجپالا ذرا قریب آنے،
اللہ اکبر، کٹا پھٹا جسم ہے، گھسیٹ کے حضور کے قدموں میں جا، یہاں تک کہ تماشا دیکھا زمانے میں کہ وہی کٹے پھٹے بدن کے ساتھ اٹھایا وہ لٹکا ہوا سر پوری طاقت کے ساتھ حضور کے پاؤں کے رکھ دیا، حضور کے تلوے پہ منہ رکھ دیا اور چوم کے کہا، ایسے سانس نکل رہی ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کہا بولو میرے کریم میں شہید ہوں کہ نہیں؟ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو، پھر آئے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرم رکھی پردے کج لئی میرے، حشر دیہاڑے پردے رکھی، ٹوٹتے دم عبیدہ کے سرکار نے ہاتھ ایسے جو دیا اس کا سر لڑکا جان نکلی، اور میاں صاحب والی بات حق ہو گئی کہ حشر دیہاڑے شرم رکھی پردے کج لئی، میدان رزم ہوا گرم، میدان کارزار ہوا گرم، لگی تلواروں سے تلواریں ٹکرانے، اب جن کے پاس تھے 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں 8 تلواریں لڑ رہے تھے 1000 سورما سے، لیکن ٹکرائی جب تلواریں ٹوٹی ایک تلوار، تلوار ہو گئی بیکار، اب کیا کرتا مجاہد، کہاں بھٹی کہاں لوہار، کدھر جاتا تلوار کہاں سے ڈھونڈتا، ٹوٹل 8 تلواریں ایک ٹوٹ گئی، قسمت پھوٹ گئی، بھاگا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ اکاشا ہوں اکاشا، وہی جس کو جنت کا ٹکٹ دیا تھا، میرے کریم میری تلوار تو ٹوٹ گئی، کدھر جاؤں؟ لجپال نے دیکھا کہ چنی چند تلواریں وہ بھی ٹوٹ گئی، بیٹھے تھے چھپر کے نیچے حضور، چھڑیوں کا چھپر ایسے جو ڈالا حضور نے ہاتھ میں آئی کھجور کی چھڑی، حضور نے چھڑی کھینچ کے فرمایا پکڑ تلوار، کیا پکڑ تلوار۔ 15ویں صدی کا کوئی بگڑا ہوا ملا ہوتا تو کہتا مرواؤں، میں تھا نظر نہیں آتی، تسی خدا بنانے کی کوشش پہ کرتے ہو، چھڑی پکڑا کے آگے پھڑ تلوار میں مروں نا، یہ صحابی کا ایمان ہے، چھڑی پکڑی یہ نہیں دیکھا چھڑی ہے، اس نے دیکھا یہ کس نے پھڑی ہے، بس ایسے جو ہاتھ میں اٹھائی چھڑی، اب چھڑی کو جو گھمایا، پہلے کاٹتی تھی جو پہلی تھی ایک سر، یہ تو بڑے کاٹ رہی تھی، ایک پہ پڑتی تھی 3 سر جاتے تھے، پورے میدان میں تھر تھلی مچ گئی کہ عجیب تلوار ہے، ایک پہ پڑتی ہے 4 سر لیتی ہے، آگے آئے اکاشا یہ تلوار، اس نے کہا یہ بھی تلوار ہے، کہا وہ زنگ آلود تھی یہ تو چٹی دودھ ہے، وہ زنگ آلود یہ چٹی بالکل دودھ جو اب موجود، اس نے کہا پڑھو ان پہ درود، اور یہ ہے کیا جبریل لایا ہے یا میکائیل لایا ہے، اس نے کہا جبریل نہیں لایا، میں گیا تھا ان کے پاس، انہوں نے پکڑائی ہے، کہا یہ کس نے بنائی ہے، کہا پچھلی تھی لوہار کی، یہ ہے بنی سرکار کی۔ یہ BD-F3MZV سلور مرسڈیز وین، جی سلور مرسڈیز وین، اس کو ذرا موو کرے، بڑی مہربانی، گورے دی کا بڑی مہربانی۔ میں ڈر گیا تھا کہ قاری صاحب جب نزدیک آتے ہیں تو دل دھڑک جاتے ہیں، میں نے کہا اللہ خیر فرمائے۔ ہمارے ہاں جب ایسا ہوتا ہے نا کہ جو جلسے کرانے والا نیڑے آئے نا تو پھر سمجھ لو یا تو پولیس آ گئی ہے
یا کچھ ہو گیا یا ٹائم شریف پہ چھری پڑ گئی. اللہ اکبر. بات تھی تلوار کی. اللہ. اب ایک کی جب ٹوٹی تلوار تو دوسرا بھی ہو گیا تیار. اس نے کہا کرو مارو مار. تلواریں بن رہی ہیں. پہلے احتیاط سے چل رہی تھی, اب اس نے دونوں ہاتھ سے پکڑی. اس کا نام تھا سلمہ بن اسلم. اس نے کہا جب تیار ہو رہی ہے پھر ڈرنا کیا, رکھ کے جو چلائیں. اب لگی کھوپڑیاں اڑنے. حوصلے محمد عربی کے معجزے نے آسمان پہ. اب سلمہ بن اسلم نے جو چلائی تلوار, اب لگی کھوپڑیاں اڑنے لگے کافر. گرنے آ گئے پسینے اور فضاؤں پہ چھایا سناٹا. زنگ آلود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا. زنگ آلود تلواروں نے سرداروں کا سر کاٹا. اب تو بچے بھی دلیر ہو گئے, اب تو کمزور بھی شیر ہو گئے. جب یہ کچھ ہونے لگا, سلمہ بن اسلم کی ٹوٹی جو تلوار, بھاگا او سرکار, ٹوٹ گئی تلوار. آپ نے پھر پکڑی چھڑی. پتا جو چل گیا کہ بھٹی جنت کی لگی ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا تلواریں بن سکتی ہیں تو پھر کٹے پھٹے بازو بھی تو بن سکتے ہیں. حضرت معاذ معذب بھاگے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, سوچ رہا تھا کہ کدھر جاؤں. دو بچے آئے, لڑکے آ کے کہا چاچا. بس انہوں نے چاچا کہا, میں ڈر گیا کہ دائیں بائیں بچے آ گئے, میں مارا دیا. باڈی گارڈ مضبوط ہوں تو بندے کو, باڈی گارڈ ہی یہ ہوں تو بندہ تو پہلے گیا. انہوں نے کہا میں ڈر گیا. بس بچوں نے کہا چاچا بتا وہ ابو جہل کہاں ہے. میں نے جلدی جلدی کہ یہ جائیں, میں نے اشارہ کیا. کہتے یہ مجھے پتا نہ چلا کہ انگلی کا اشارہ گیا یا ان کا نظارہ گیا. مجھے اتنا لگا پتہ نہیں یہ بندے تھے, بجلی تھی یا شہباز تھے. وہ جو لوہے میں غرق تھا پوری فوج میں اور اس میں فرق تھا. ایک ہاتھی نما گھوڑے پہ سوار تھا اور ہر کوئی اس پہ نثار تھا, لیکن پتہ نہیں یہ جوڑا کیا بجلی تھا. اب میں نے کہا کیا کرنا ہے. کہا ماں نے کہا تھا مر جانا یا مار کے آنا. ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. بس معاذ کی بڑی تلوار, اوپر دیکھا پورا لوہا. اب چھپ کے بچے جو تھے چھپ کے جو گئے, اوپر تلواریں, نیچے کے جو گھسے. جب تقدیر چل جاتی ہے پھر تدبیریں نہیں چلتی. تقدیر نے تماشا دکھایا, جو بڑا بڑا گرایا شیر کی طرح گرایا. ابابیلوں کا جوڑا آیا, رکھ کے ماری ٹانگیں بیکار. اب دھڑام سے جو آیا نیچے پھڑکا کے بھاگے. پیچھے سے ابو جہل کے بیٹے نے وار کیا, معاذ کا بازو کٹا. تسمہ ایک چمڑے کا لٹک گیا. تلوار چلاتا آ رہا ہے, ایک ہاتھ سے بازو کٹ چکا ہے لیکن تسمہ اڑا ہوا ہے. اب دیکھا اپنا بازو بیچ میں آرے آتا ہے, رکھ کے پاؤں میں کہا تو بھی جا. یہ ہے غلامان محمد عربی جو جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ, اور اگر ایک دن مرنا بندے, کیا پیچھے کیا اگے. ریت پریت تیری وچ بویا تے پتا سجن نو لگے. اپنی توڑ نباہ محمد کچھ پرواہ نہ یار. اب دے رہا ہے میدان پکار. اس کا بازو کٹا, مٹی میں ملا. دوسرے بھائی نے جو تلوار چلائی لگا, تلوار کا کچوں کا ہاتھ پورا کٹ گیا. دونوں بھاگے, ایک کا بازو ایک کا ہاتھ. کون دیتا ہے کٹے ہاتھوں کا ساتھ. لیکن صدقے اس پہ ایک بازو لے کے پہنچا, ایک ہاتھ لے کے. محبوب نے منٹ نہیں لگایا, اس کا بازو اس کا ہاتھ جوڑ کے یہ کر کے جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے, وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے سے.
یہ تلواریں چھڑیاں تلوار کٹے بازو جوڑ رہے ہیں رنگ کفر کے اوڑھ رہے ہیں امیہ حضرت بلال نے دیکھا امیہ اٹھتا جا رہا ہے حضرت عبد الرحمن کے سامنے جا گرا کہا بچا موت سر پہ آئی عبد الرحمن نے فرمایا لیٹ میں تجھے بچاتا ہوں بلال کی نظر پڑی مجھے پتھروں پہ لٹانے والا میرے گلے میں رسیاں ڈالنے والا مجھے گھسیٹنے والا جان بچا رہا ہے کہتے ہیں بلال جو آئے کہا انصارو میرے یار اگر آج یہ بچ گیا بلال مر جائے گا تو انصار نے سنی بلال کی صدا آئے غلامان مصطفیٰ جو چھپ کے پڑا تھا انہوں نے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹا رکھ کے کچوں کا لگایا اتنی دل دود چیخ ماری امیہ نے کہ پورا میدان بدر دہل گیا لیکن بلال نے پھڑکا کے کہا الحمدللہ میں کامیاب کفر نامراد ہے اور میدان بدر آج بھی دنیا کو یاد ہے لیکن وقت کا کیا ہے یہ کل بھی ساتھ نہیں دیتا تھا اب بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے انشاءاللہ کوئی بات ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے آگے حضرت مولا علی کا جو دن آ رہا ہے اس میں بقیہ جو ہے پورا کریں گے لیکن صبح کا جو درس ہوتا ہے اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مختصر تذکرہ ہوگا صبح کے کل صبح کے درس آخر دعوانا